وہ مقام ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے 3 روز تک مسلسل دعا فرماتے رہے تھے اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ یہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی قبرستان ہے جہاں پہ کچھ صحابہ مدفون ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں کچھ زیارتیں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں جو میں کچھ دن پہلے مدینہ منورہ کی زیارتیں کر کے آئی تھی، اور کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سب کچھ بند ہے اور لوگ آ نہیں سکتے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ویڈیوز کے تھرو آپ لوگوں کو زیارت کروا دوں۔ تو آج جس مسجد کی زیارت کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ ہے غزوہ خندق کا مقام، جہاں پہ 7 مساجد ہیں جن کو 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے۔ 7 عربک میں 7 ان کو کہا جاتا ہے، یعنی 7، اور 7 مساجد ہیں یہاں پہ۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مساجد نہیں تھیں۔ یہاں پہ غزوہ خندق کے مقام پر ان سب کے خیمے ہوا کرتے تھے جن کے نام سے اب یہاں پہ مساجد تعمیر کر دی گئی ہیں۔ یہ جو بلیک سٹون والی آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے منسوب ہے، اور یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، لیکن فی الحال یہ والی مسجد ہے جس کی زیارت کرنے ہم جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے پرانا پہاڑ ہے جس کو ابھی کاٹا نہیں گیا، اسی کے ساتھ مسجد تعمیر ہے، اور اس مسجد کو مسجد فتح کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے مسجد فتح جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق کے مقام پہ خیمہ ہوا کرتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ سے فتح کا اعلان کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک اللہ پاک سے فتح و نصرت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اللہ پاک سے دعا فرمائی، پھر منگل کے دن دوبارہ اللہ پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جب تیسرے دن بدھ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان جب اللہ پاک سے دعا فرمائی تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے وہ دعا قبول کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو خوشی ظاہر ہو رہی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک دعا فرماتے رہے، اور جب تیسرے دن ظہر اور عصر کے درمیان جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور جب وہ دعا قبول ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی تھی، جس سے ہمیں پتہ لگا کہ خوشی کی نوید ہے۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہمیشہ ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی اور اللہ پاک نے میری وہ دعا قبول فرمائی۔ یہ مسجد کے اندرونی خد و خال ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بالکل سیم پرانی طرز پہ ہی اس کی تعمیر کی ہے، بالکل پتھر کی بنی ہوئی ہے یہ مسجد ساری، اور یہاں پہ الحمدللہ ہمیں بھی نوافل ادا کرنے کی سعادت ملی تھی، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ نوافل ادا کیے۔ اور ابھی میں انشاءاللہ آپ کو مسجد کے جو ساتھ ہی جگہ ہے وہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کہاں پہ مشرکین کے خیمے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی کچھ صحابہ کرام کی تدفین ہوئی ہوئی ہے، وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی۔ یہ جو سامنے بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مشرکین کے خیمے ہوا کرتے تھے، اور یہ جو باؤنڈری میں آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ قبرستان ہے چھوٹا سا جہاں پہ کچھ صحابہ کرام مدفون ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 5 صحابہ کرام یہاں پہ موسم کی شدت سے غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے، یہاں پہ وہ مدفون ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ مسجد کی بیرونی دیوار ہے، اور اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، کافی اونچائی پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور وہی صحابہ تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اور یہ جو سفید بڑی مسجد ہے یہ 2 مسجدوں کو شہید کر کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان بن عفان کی مسجدوں کو شہید کر کے یہ ایک مسجد بنائی گئی ہے بڑی سی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ساری ڈیٹیل آپ کو دوں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔